سامعین، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فضائل کے مالک صحابی رسول ہیں۔ آپ صحابی بھی ہیں اور اس فضیلت کے ساتھ پھر آپ اور بھی بہت سارے کمالات کے مالک ہیں۔ اور صحابہ کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ تمہارا پہاڑ پر سونا ان کے سوا سر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تمہارا پہاڑ پر سونا میرے صحابہ کے سوا سر جو کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم ایک پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں اور صحابہ آدھا سر جو خیرات کریں تو ہمارا پہاڑ کے برابر سونا ان کے آدھا سر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مقام پہ آقا کریم نے فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہے، میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہے۔ اور امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی کہ آقا کریم نے فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھو سکتی، جلانا تو کیا چھو بھی نہیں سکتی۔ اب اس کے باوجود اگر کسی نادان کو امیر معاویہ کے جنتی ہونے میں شک ہو یا کوئی بدبخت حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے کا انکار کرے تو وہ انکار کرنے والا جو ہے وہ تو دوستی ہو سکتا ہے، امیر معاویہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اور رب ذوالجلال خود فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ رب ذوالجلال نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں کہ تم میں سے برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خیرات کی اور جہاد کیا، وہ بڑے درجہ والے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خیرات کی اور جہاد کیا۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ درجے جو ہے نا بڑے ہیں، یہ فتح مکہ والے جو ہیں ان کا درجہ بڑا ہے، بعض والوں کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن ہے سارے ہی جنتی، جائیں گے سارے جنت میں۔ تو میرے حضور نے بھی فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنی تعلق دشمنی کا نشانہ صحابہ کو نہ بناؤ۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے تو وہ حضور کو راضی نہیں کر سکتا، وہ حضور کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ آقا کریم نے خود فرمایا ہے جب کہ اس نے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اور آپ کو رب ذوالجلال کا فرمان سنا چکا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے والے ان کا درجہ بڑا ہے بعد والوں سے، لیکن جائیں گے سارے ہی جنت میں، جائیں گے سارے ہی جنت میں، لیکن فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ بھی فتح مکہ سے پہلے والے مسلمانوں میں سے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کی کتاب حضرت امیر معاویہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کا اسلام کے بارے میں جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ 7 ہجری میں حدیبیہ والے دن آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اعلان نہیں فرمایا، اعلان فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا۔ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اپنا آپ فتح مکہ والے مسلمانوں میں سے اس لیے ان میں سے شامل کر لیا، لیکن صحیح فرماتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ 7 ہجری حدیبیہ والے دن آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ در پردہ غزوہ بدر والے دن اسلام قبول کر چکے تھے،
لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ اعلان فرمایا تو لوگوں نے ان کو بھی فتح مکہ کے مسلمانوں میں شامل کر دیا. حالانکہ آپ قدیم الاسلام ہیں، بلکہ بدر کے موقع پہ بھی آپ مجبوراً تشریف لائے ہیں. آقا کریم نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عباس کو قتل نہ کرے کیونکہ وہ مجبوراً لائے گئے. یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب بھی قدیم الاسلام مسلمان ہیں اور اعلان فتح مکہ کے موقع پر فرمایا ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی 7 ہجری میں حدیبیہ کے دن اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس کا اعلان آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا. حضرت امیر معاویہ کے فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے پہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل وہ روایت ہے جس پر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں حضرت امام باقر کی روایت سے آپ نے نقل فرمایا ہے. حضرت امام باقر کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے بیان فرمایا کہ میں نے عمرہ قضا کے موقع پہ جب آقا کریم احرام سے فارغ ہوا تو صفا پہاڑی کے قریب میں نے حضور کے بال مبارک کاٹے تھے. حضرت امیر معاویہ اور یہ عمرہ قضا حدیبیہ کے 1 سال بعد میں 8 ہجری میں ہوا ہے اور عمرہ قضا کے موقع پہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے بال مبارک صفا پہاڑی کے پاس میں نے کاٹے ہیں. اب بھلا بتاؤ کہ اگر حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو حضور سے اپنے مبارک بال کٹواتے؟ کبھی نہ کٹواتے. تو آپ کا یہ حضرت امیر معاویہ سے بال کٹوانا، اپنے بال مبارک کٹوانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس کو روایت فرما رہے علی کے بیٹے امام باقر. سبحان اللہ. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانے والے کو فرماتے کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ میں نے بال مبارک کاٹے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. اور پھر اس کے علاوہ آقا کریم کے نسبی عزیز بھی حضرت امیر معاویہ سسرالی قرابت رکھتے ہیں، سسرالی قرابت دار ہیں، حضور کے سالے ہیں. ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. سسرالی قرابت بھی رکھتے ہیں. اس لیے آقا کریم نے جتنے درجات اور مراتب اپنے اہل قرابت کے اور صحابہ کے بیان فرمائے ان سب میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح وہ آیات کریمہ جو حضور کے قرابت داروں کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی حضرت امیر معاویہ شامل ہیں کیونکہ آپ کے قرابت دار ہیں، سسرالی رشتہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کاتب وحی بھی ہیں اور کاتب خطوط بھی ہیں. وحی بھی لکھا کرتے تھے، خطوط بھی لکھا کرتے تھے. آقا کریم جو دوسرے بادشاہوں کے ساتھ کوئی نامہ بیان وغیرہ آپ فرماتے تو حضرت امیر معاویہ وہ لکھا کرتے تھے. مسلم شریف میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے سامنے لکھا کرتے تھے. اور اسی طرح امام ابو نعیم نے بھی یہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے کاتبین میں سے. اور امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ آپ نہایت خوش خط تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، علم والے تھے، وقار والے تھے. اور اس کے علاوہ آپ مجتہد بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ مجتہد بھی ہیں. صحابی کو ہے نا، صحابہ میں سے آپ مجتہدین صحابہ میں سے ہیں. اور یہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں، یعنی مجتہد ہیں. تو صحابہ اکرام میں سے خصوصاً مجتہدین جو ہے وہ بڑے اشرف اور اعلیٰ مانے جاتے ہیں کیونکہ میرے آقا نے بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا فرمائی ہے. حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں نقل فرمایا. حضرت عباس بن ساریہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما. توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ بھی سب کو آیا ہوگا نا، جس کو سمجھ آیا حضور کے ساتھ بولیے. میرے حضور نے فرمایا اللہ معاویہ کو حساب کا علم بھی عطا فرما، کتاب کا علم بھی عطا فرما. اور ساتھ آقا کریم نے دعا فرمائی اللہ معاویہ کو عذاب سے بھی بچا. اور امام حافظ حارث بن اسامہ
رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی حدیث نقل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث پاک میں خلفاء راشدین کے فضائل ہیں، دیگر صحابہ کرام کے بھی فضائل، اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ میرے حضور نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ تبن ابی سفیان عالم امتی و اجودھا. آقا کریم نے فرمایا معاویہ بن ابو سفیان میری امت کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے سخی بھی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور پھر جب حضور نے دعا فرمائی ہے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، تو خود سوچ لیں کہ رب نے کتنے علم عطا فرمائے ہوں گے. میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے بھی دعا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما. آج دنیا ان کو حبر الامہ کے نام سے جانتی ہے. آج حضرت عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی میرے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حساب کا علم بھی عطا فرما. اور پھر آقا کریم نے دعا فرمائی اللہ اس کو عذاب سے بچا. اب حضور کی دعا کے بعد اگر کوئی نادان حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے کا انکار کرے تو اس کا صلہ مطلب یہ ہے معاذ اللہ اس نادان کو میرے حضور کی دعا پہ یقین نہیں ہے. میرے حضور جس کے لیے دعا فرمائے اللہ اس کو عذاب سے بچا دے، تو ان کے جنتی ہونے میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ حضرت محب تبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں. اس حدیث میں خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے فضائل مروی ہیں. اور اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ آقا کریم نے فرمایا صاحب السر معاویہ بن ابی سفیان فمن احبهم فقد نجا ومن ابغضهم فقد هلك. آقا کریم نے فرمایا معاویہ بن ابو سفیان میرے صاحب اسرار لوگوں میں سے ہے. اور آقا کریم نے فرمایا جو ان کے ساتھ محبت رکھے، یعنی خلفاء راشدین کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے ساتھ، میرے حضور کے صحابہ کے ساتھ، میرے معاویہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا جو ان کے ساتھ محبت رکھے وہ نجات پا گیا، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں بھی بغض رکھے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. صحیح بخاری کتاب الرؤیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری حضرت انس کی روایت نقل فرماتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرما تھے، یعنی حضور وہاں پہ استراحت تھے، اور اچانک آقا کریم مسکراتے ہوئے خوش و خرم آپ بیدار ہو گئے. تو حضرت ام حرام نے عرض کیا کہ بندہ نواز اس مسرت میں شادمانی کا سبب کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ ہماری امت کے غازی ہم پہ پیش کیے گئے ہیں، وہ اس شان کے ساتھ سمندر سے گزر رہے ہیں کہ جیسے سلاطین تخت پر، اور وہ جہاد کر رہے ہیں. حضرت ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. اللہ اکبر. یعنی رب جلال مجھے بھی اس جہاد میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمائے. تو میرے حضور نے فرمایا تم انہی میں سے ہوگی. توجہ ہے آپ کی؟ انہی میں سے ہوگی. اور حضور پھر سو گئے. پھر وہاں استراحت ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور اسی طرح مسکراتے خوش و خرم اٹھے. انہوں نے پھر اسی طرح عرض کیا، میرے حضور نے پھر اسی طرح فرمایا کہ ہماری امت کے غازی ہم پہ پیش کیے گئے ہیں جو سمندر سے اس شان کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ جیسے سلاطین تخت پر اور جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ام حرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائے میں انہی میں سے ہو جاؤں. آقا کریم نے فرمایا نہیں تم پہلوں میں سے ہوگی، تم پہلے میں سے ہوگی. اور حضرت انس جلیل القدر صحابی جن کو 10 سال میرے حضور کی خدمت کا شرف حاصل تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں ہوا ہے، اور یہی ام حرام جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سمندر سے گزری اور سمندر پار ہو کر ان سمندر سے گزر کر اونٹ سے گر کے شہید ہو گئی. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ سلطان کے غازی بھی ہیں، اسلام کے غازی بھی ہیں اور سلطان بھی ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اس
لشکر میں اس جہاد میں شرکت کرنے والے بڑے درجہ والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. یعنی جنہوں نے اس جہاد میں شرکت کی وہ بڑے درجہ والے لوگ ہیں. اس لیے تو حرام نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. یعنی رب مجھے بھی اس جہاد میں جہاد کرنے کا اپنا موقع عطا فرمائے. تو اس جہاد میں شرکت کرنے والے بڑے درجہ والے لوگ ہیں. اور اس سے بھی اب معلوم ہوا کہ رب ذو الجلال نے اپنے محبوب کریم کو اگلی اور پچھلی ساری چیزیں دکھا بھی دی ہیں اور بتا بھی دی ہیں. اور میرے حضور ہر ایک کی موت کے وقت کو بھی جانتے ہیں, موت کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں کہ کیسے آئے گی. اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا, کب مرے گا اور کیسے مرے گا. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بڑی شان و شوکت کے والد ہیں. اللہ اکبر. اور حضور حضرت امیر معاویہ کی وہ شان دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اس لیے تو آقا کریم مسکراتے ہوئے اٹھے, خوش و خرم